السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں، اگر آپ ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ وہ ویڈیو کچھ یوں ہے کہ اس میں جھارکھنڈی بابا نے 2026 کے بارے میں مولانا لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین بات کہہ دی، خوشی کی بات، کہ جو بھی 2026 میں 10 روپے میں فاتحہ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 10 روپے میں فاتحہ نہ کریں، 100 روپے میں فاتحہ کرنا ہے۔ حضرت کی پوری بیان ضرور سن کر جائیں۔ سال 2026 کے بعد 10% 20% فاتحہ پڑھنا بند۔ اگر 10-20 روپیہ دیکھیے گا سوجی کے کنارے پلٹ کے بغل میں 10-20 روپیہ رکھا ہے، بیٹھنا نہیں، خالی سوجی پھونک دینا اور نکل جانا۔ اگر 20% دیکھیے گا 30% تو سوجی اٹھا کے پھونکیے گا۔ جب تک 100 روپیہ نہیں ہوگا تب تک بیٹھ کے فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ تمہارے باپ کے نام پہ فاتحہ پڑھ کے 2 ثواب ہم پہنچائیں گے، تم 5 بیٹا ہو کر کے گھر مکان زمین جائیداد کھیت کلیان قبضہ کرو گے، ہم تم 10% ہم ٹھکا لیے ہیں۔ تم کس کام کے ہو؟ باپ مر جائے قرآن خانے جس دن ہو باپ کا تیجا، سب بیٹا گھوم رہا ہے، 3 کو دماد آئے اسکارپیو میں سسر کے تیجا میں، اور جا کے پوڑیا کھا رہا ہے دماد صاحب، اب آئے سسر کے سال ثواب میں تو پوڑیا کھا کے تھوڑا۔ جی دوستوں، تو حضرت نے بہت اچھے انداز میں اپنی ساری باتوں کو کہہ دی۔ بھائی آپ لوگوں کو سننے میں تو بہت اچھا لگا ہوگا، آپ حضرات خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے۔ اب میری بھی بات سنتے جائیں۔ حضرت کا کہنا بالکل صحیح ہے، تو ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جو آزادانہ طور پر، جو آزاد ہیں، جو مولانا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، جو دنیا کے اندر تجارت کر رہے ہیں، یہ آزاد ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ 100 روپے میں ہم فاتحہ کریں گے، 10 روپے میں نہیں کریں گے۔ اگر مان لیجئے کوئی مولانا، کوئی حافظ اگر دیہات میں امامت کی خدمت انجام دے رہا ہے، وہ تو بندھن میں ہے، وہاں پر 8,000-9,000 روپے اسے تنخواہ مل رہی ہے۔ اگر وہاں پہ وہ 10 روپیہ لینے سے انکار کر رہا ہے، 100 روپیہ کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس گاؤں والوں کا جو رویہ ہوگا یہ سوچنے لائق ہوگا۔ میرے حساب سے تو وہ 10 روپیہ کی انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا، پہلی بات کہ حافظ جی لالچی ہو گئے ہیں، حضرت لالچی ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ آئے گی اگر یہی رہا تو جو 8,000-9,000 جو حضرت کو ماہانہ تنخواہ مل رہا ہے، اس تنخواہ سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام کو امامت کے پد سے یعنی ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا بوریا بسترا گول کر دیا جاتا ہے کہ جائیے آپ کہیں اور انتظام کر لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے دل مضبوط ہوں، جس کے حوصلے مضبوط ہوں، ان کے لیے تو بھائی بہتر ہے کہنا۔ جو کمزور طبقہ کا مولانا ہے، حضرت لوگ ہیں، وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر جوش میں آ کر، حضرت نے بھائی جھارکھنڈی بابا نے تو بالکل صحیح کہا، بھائی ہنسی ہنسی میں تو بات کہہ دی، یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن جو کمزور ہیں، جو کہیں اور نہیں جا سکتے، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ کو 10 روپیہ مل رہا ہے، 20 روپیہ مل رہا ہے، آپ کو جتنا مل رہا ہے اتنا ہی میں خوشی رہیں اور فاتحہ کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن جس کے دل مضبوط ہیں، حوصلے مضبوط ہیں، ان سے بھائی یہ گزارش ہے کہ بھی آپ 100 روپے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن دیہات کا مولوی اگر کرتا ہے تو اسے 8,000 10,000 جو روپے مل رہے ہیں، 9,000 7,000 جو مل رہے ہیں، جتنا بھی مل رہا ہے، اس سے بھی ماہانہ جو تنخواہ وہ مل رہا ہے، اس سے بھی کہیں ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ تو یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا۔ حضرت کے بات میں اگر جوش میں آ گئے ہیں تو بھائی آگے کے بارے میں بھی ضرور سوچیے گا۔ ہاں، یہ تب ہو سکتا ہے کیونکہ عوام جو ہے مولوی صاحب، مولانا صاحب کو، حضرت کو 5 روپیہ 10 روپیہ دینے کے لیے سوچتی ہے۔ نکاح کے اندر زیادہ مطالبہ ہو جائے تو کہتے ہیں حضرت لالچی ہو گئے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، بھلے وہ پٹاخہ وغیرہ میں، ڈی جے میں 50,000 60,000 1 لاکھ خرچہ ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت بس تھوڑا سا اور مانگ لیے زیادہ تو کہیں گے کہ بھئی حضرت لالچی ہو گئے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ایسا لالچی مولانا ہم نے نہیں دیکھا، بھئی حضرت کو بھیج دینا چاہیے، یعنی طرح طرح کی باتیں عوام کے اندر آ جاتی ہیں، وہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر 5 روپے 10 روپے اگر حضرت کو بڑھا کر دیتے ہیں تو لوگوں میں کانا میں آپس میں لوگ پھسپھسی کرنے لگتے ہیں، یعنی
یہ طے کرنے لگتے ہیں کہ اب دوسرے مولانا کو بلایا جائے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ لوگ جو ہے دنیا کے اندر جوا میں، فضول خرچی میں، سٹا میں، یعنی دنیا کے کاموں میں، اپنے گھر بار کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب امام کو دینے کی باری آتی ہے اس وقت انہیں نانی دادی، انہیں پردادا لکڑدادا سب یاد آ جاتے ہیں۔ بھائی معاملہ یوں ہے آج کل کے دور کے اندر۔ بھائی کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب سارے مولانا لوگ، سارے علماء لوگ آپس میں اتحاد بنا لیں، وہ یہ طے کر لیں کہ اگر کوئی 8,000 دے رہا ہے تنخواہ، 9,000 دے رہا ہے تو مہینہ، تو اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، 15-20 ہزار سے ہمیں کم نہیں لینا ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے تو اس سے بات کی جائے گی، اس سے حساب لیا جائے گا کہ آپ 10,000 میں کیوں گئے؟ کیونکہ میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہے۔ بھائی جب کوئی نہیں ملے گا، 15,000 میں ملیں گے تو ضرور کمیٹی والے، گاؤں والے، صدر سیکریٹری جو ہے اپنا انتظام کریں گے کہ ہاں بھائی 15,000 میں مل رہے ہیں، ہمیں 15,000 گاؤں سے انتظام کرنا ہے حضرت کو دینے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ، ارے بھائی اپنی صلاحیت اور قابلیت کو اتنا بنائیے، اتنا برقرار رکھیے کہ ہمیں کہیں پر بھی کھڑے ہو کر پوری مستعدی کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ اچھے طریقے سے جواب دے سکیں۔ تو میری یہی گزارش ہے، اگر ابھی آگے نہیں آئیں گے تو یہی 7,000 8,000 کا رونا آپ کے زبان سے ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور امام کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی 8,000 میں امامت کا فرائض چھوڑ رہا ہے، 9,000 میں چھوڑ رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے اس جگہ پہ جانے سے پہلے اگر وہ جا رہا ہے تو اس جگہ کا پورا اچھے طریقے سے معائنہ کرے، وہاں کا پوچھ تاچھ کر لے کہ بھائی پہلے والے حضرت کیا ان کا پرابلم تھا، کیا پریشانی تھا۔ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی وہ قابلیت، صلاحیت اپنی جگہ پہ ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپس میں پہلی بات علماء کو آپس میں اتحاد بنانا پڑے گا، اور سارے علماء کو رائے سے کام کرنا ہے، تبھی جا کر ہماری تنخواہ بھی بڑھیں گی، تبھی جا کر فاتحہ میں ہمیں 100 روپیہ ملے گا۔ اگر آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، جس کا من چاہے گا 500 میں کرے گا، جس کا من چاہے گا 200 میں کرے گا، جس کا من چاہے گا 10 روپیہ میں کرے گا، تو جب من کے کرتے رہیں گے تو میرے بھائیوں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کرتے رہیے، چاہے کوئی کتنا بھی بیان کرتے رہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سنتے رہیں گے، بس آپ کے دلوں میں جوش پیدا ہوتے رہے گا، لیکن اس کا اصل جو رزلٹ ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ حضرات میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔